بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ظالم جب کبھی اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو اللہ اس کو سخت سزا دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں۔ زیر نظر ویڈیو میں جو سبق آموز واقعہ بیان کرنے لگا ہوں وہ اسی حوالے پر مبنی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آئی، میں اس کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنے گھر کی راہ لی۔ جس وقت مچھلی کو اٹھائے ہوئے میں جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی کو لے کر گھر آ گیا اور مچھلی کو ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد تھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس گیا، اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد سڑاند ہاتھ میں شروع ہوئی اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کاٹ کر نکلوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد مزید بڑھ کر پہنچوں تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کوہنی سے ہاتھ الگ کر دو۔ مجھ پر یہ مشورہ بجلی بن کر گرا، مگر کیا ہو سکتا تھا، میں نے ایسا ہی کروایا۔ لیکن اس کے بعد درد مونڈے تک پہنچ گیا اور سڑاند وہاں تک بھی پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ موڑے سے کٹوا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے بھی لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں کر شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں کہہ سنایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہہ سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کرو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔
اس شخص نے کہا میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا، آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں پر گر پڑا اور اس کے پیروں کو چوم چوم کر رو رو کر کہنے لگا کہ میرے آقا تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے بتایا میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ بھی دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا میرے بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا میرے آقا خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اسے کہا میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا، اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا اور نہ کبھی خود ظلم کروں گا اور نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ ناظرین گرامی، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، جب تمہیں اقتدار حاصل ہے کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کا انجام ندامت اور شرمندگی ہے۔ تیری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور مظلوم جاگتا ہے، اور تجھے بد دعائیں دیتا ہے اور اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی۔ جب ظالم سوار ہو کر دھرتی کا سینہ روندتا ہے اور ہر کرتوت میں حد سے گزر جاتا ہے، تب تم اسے زمانے کی گردش کے حوالے کر دو، کیونکہ زمانہ اس کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ظالموں کے شر سے بچائے اور ظلم کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔